بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یورس۔ جنگل کے نزدیک ایک گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں جنگل سے ایک چیتا آ جاتا رات کو کسی ٹائم، اور کمزوروں کی جھونپڑیوں میں سے ان کے کسی نہ کسی معصوم بچے کو اٹھا کر لے جاتا۔ اس گاؤں کے سارے طاقتور مل کر کمزوروں کی مالی مدد بھی کرتے اور دوسروں میں بھی مدد کا جذبہ پیدا کرنے کا بہانہ بنا بنا کر اپنی مدد کی تشہیر دور دور تک کرتے رہتے۔ عبادت گاہوں میں اجتماعی توبہ کا انتظام کروایا جاتا۔ جب بھی کسی طاقتور سے پوچھا جاتا کہ چیتے کو پکڑنے کی کوشش کیوں نہیں کی جاتی تو وہ کہتا جناب کوشش تو بہت کرتے ہیں، رات میں گاؤں کے چاروں طرف پہرے بھی بٹھاتے ہیں، مگر شاید یہ ہمارے اعمال کی سزا ہے۔ گناہ بہت بڑھ گئے ہیں، دعا کریں مالک کائنات ہم پر رحم فرما دے۔ کمزوروں کو سکھایا جاتا سب مل کر اپنے اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور دعا کرو کہ چیتا مر جائے یا وہ ہماری بستی سے ہی کہیں دور چلا جائے۔ سب دعائیں کرتے رہے مگر کوئی دعا قبول نہ ہوئی۔ چیتے کے منہ کو بچوں کے خون کی صورت ایک آسان شکار کرنے کا چسکا لگ چکا تھا۔ پھر ایک دن اللہ کے حکم سے اس کمزور انسان کا بچہ چیتا اٹھا کر لے گیا جسے مالک کائنات نے دعا کرنے کا سلیقہ سکھا دیا تھا۔ اس انسان نے ہاتھ اٹھائے، آسمان کی طرف روتی ہوئی آنکھوں سے دیکھا اور کہا اے وہ ذات کہ جس نے سب کچھ تخلیق کیا اور تنہا تخلیق کیا اور جس کا کوئی شریک نہیں، اے مالک کائنات میں تجھ سے چیتے کے مرنے کی دعا نہیں کرتا، کیونکہ اگر تو چاہتا تو ایسے کسی چیتے کو پیدا ہی نہ کرتا۔ میں تجھ سے صرف اتنا مانگتا ہوں کہ تو نے جس کو یہ طاقت اور دولت دے رکھی ہے اور اختیار دے رکھا ہے کہ وہ اس چیتے کو پکڑ کر مار دیں، تو اسی چیتے کے ہاتھوں ویسے ہی انہی میں سے کسی کا بچہ بھی شکار کروا دے جیسے تو نے میرا بچہ شکار کروایا ہے۔ ویورز، اگلی صبح گاؤں میں ہنگامہ برپا تھا۔ اس گاؤں کے سب سے طاقتور شخص کے گھر کے صحن سے چیتا اس کا بچہ اٹھا کر لے گیا۔ آس پاس کے 7 گاؤں کے چودھری، طاقتور لوگ، اس کے جو تعلق والے تھے، رشتہ دار تھے، اپنی اپنی گاڑیاں، شکاری کتے اور اسلحے لے کر مکمل طور پر تیار ہو کر آ گئے۔ چیتے کی تلاش شروع ہو گئی۔ سب کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا کہ اب اس چیتے کی ہمت بہت بڑھ گئی ہے۔ یہ کمزور جھونپڑیوں کو چھوڑ کر اونچی اونچی حویلیوں کی دیواریں پھلانگنے لگا ہے۔ درجنوں شکاری کتوں نے کچھ ہی دیر میں چیتا ڈھونڈ نکالا اور اسے مار دیا گیا۔ اس کی لاش کو گاؤں کے بیچوں بیچ لٹکا کر گولیاں برسا دی گئیں۔ کہتے ہیں کہ اس گاؤں سے دوبارہ پھر کبھی کسی کمزور کا بچہ کسی چیتے کا شکار نہیں ہوا۔ گاؤں والے جان چکے تھے کہ بات گناہوں کی نہیں ہے، اگر گناہوں کی ہوتی تو پھر طاقتوروں کے سارے بچے چیتا لے جاتا۔ ایک بچہ لے جانے پر اسے قتل نہ ہونا پڑتا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ان کے طاقتور اور ان کے حاکم ان سے بہت زیادہ گناہ گار تھے۔ یور چلیں یورز، آج اس شخص کی طرح ہم بھی دعا کریں، ہمارے مالک ہمارے گھر، ہمارے مویشی، ہمارے بچے پانی بہا کر لے گیا، لیکن اے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ہر شے ہے، ایک دعا، ایک گزارش ہماری بھی قبول فرما لے۔ جس کو بھی تو نے اتنی طاقت، اتنا اختیار دے رکھا تھا کہ وہ چاہتے تو ڈیم بنا سکتے تھے، بنے ہوئے ڈیموں کو لک آفٹر کر سکتے تھے، اور انہوں نے نہیں کیا، ان میں سے بھی کسی کا کل اثاثہ اسی پانی اور سیلاب کے حوالے کر دے، کیونکہ اگر بات گناہوں کی ہوتی یا گناہ گاروں کی ہوتی تو پانی صرف غریبوں کی جھگیوں اور کچے مکانوں کو ہی صفائے ہستی سے نہ مٹاتا، بلکہ وہ بلاول ہاؤسوں، رائیونٹ کے محلوں، DHA اور GHQ کی بھی اینٹ سے اینٹ بچا کر گزرتا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔